بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کون نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ علم تجوید سیکھنے کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تلاوت کا حق وہی ادا کرے گا جو اس کی درست طریقے پر قرات کرے گا۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے لازم ہے کہ ہم اسے عربی زبان میں ہی پڑھیں۔ اس کے لیے ہمیں عربی آوازوں، ان کے نکلنے کی جگہوں، ان کی تحریروں، شکلوں یعنی حروف کی پہچان ہو، حروف کے مختلف صفات کا علم ہو، غنہ، مد، حرکات اور حروف علت وغیرہ کو ہم درست طریقے سے ادا کرنے پر قادر ہوں۔ یہ ساری باتیں ہمیں تجوید کا علم سکھاتا ہے۔ اردو والوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اردو ایک لشکری زبان ہے جس میں کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہو کر اس کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان زبانوں میں سے سب سے بڑی تعداد عربی الفاظ کی ہے۔ ہمیں اردو بولتے ہوئے عربی الفاظ سے اکثر واسطہ پڑتا ہے۔ یہاں پریشانی یہ ہے کہ اردو دانوں نے اردو میں عربی الفاظ کی کثرت کے سبب ایک سے زیادہ عربی حروف کو اردو حروف تہجی میں شامل تو کر لیا ہے، مگر عربوں کی کئی ایک آوازیں ہمارے لیے غیر مانوس ہیں، اس لیے ہمیں انہیں آسانی سے اور بے تکلفی سے ادا نہیں کر پاتے۔ ہم انہیں ادا کرتے ہوئے ان کے قریبی ملتی جلتی آوازوں سے ادا کر لیتے ہیں، جیسے کہ اردو حروف تہجی میں شامل ہا یہ خالصتاً عربی آواز ہے اور ہمارے لیے اجنبی ہے، تو ہم اسے ہا پڑھ لیتے ہیں۔ مطلب ہم اردو بولتے ہوئے ہا اور ہا کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہی حال تا اور طا، کاف اور قاف، زا اور ذال وغیرہ کا ہے۔ اسی طرح ہمارے نزدیک ثا، سین اور صاد کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں۔ اردو کی حد تک تو یہ بات درست ہے، مگر جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے ان مذکورہ بالا آوازوں کو ان کی الگ الگ مخارج سے نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں مشکل یہ ہے کہ ہمیں ہر روز اردو بولتے بولتے قرآن پاک اور نماز کی صورت عربی بولنی پڑتی ہے۔ دونوں زبانوں میں ایک ہی طرح کے حروف الگ الگ طریقے سے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ایسے میں جسے علم تجوید کی شد بدھ نہیں ہوتی اور باقاعدہ مشق نہیں کی ہوتی، وہ ان آوازوں کو جو عربی میں جدا جدا مخرج رکھتی ہے بالکل گڑبڑ کر دیتا ہے، جس سے بعض اوقات مفہوم کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ مثلا قل هو اللہ احد میں قل کو اگر ہم کل پڑھ رہے ہیں تو اس آیت کا درست معنی تو یہ تھا کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، مگر دوسری صورت میں کہہ دیجئے کے بجائے مطلب بن جائے گا کھا لیجئے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ اسی طرح ہا درست طور پر مخرج سے ادا نہیں ہوگا تو وہ ہا بن جائے گا۔ مثلا الحمدللہ سے الحمدللہ ہو جائے تو معنی کہیں کا کہیں چلا جائے گا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ تجوید کا بنیادی اور ضروری علم سیکھنا ہمارے لیے کس قدر لازم ہے، اور بحیثیت مسلمان تلاوت کے بغیر ہمارا چارہ نہیں۔ نماز ہم نے دن میں 5 بار پڑھنی ہوتی ہے، جسم کے لیے خوراک کی فراہمی ہمیں پھر بھی 3 بار کرنی پڑتی ہے، مگر روح کی 5 بار بلکہ ہر وقت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہم شرمائے نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم عمر کے جس بھی حصے میں ہیں 2-4 دن یا ہفتہ مہینہ لگا کر اپنے تلفظ کو درست کریں، تاکہ عمر بھر ہم قرآن غلط نہ پڑھتے رہیں اور اپنی نمازیں خراب نہ کرتے رہیں۔ کم از کم ہم اس حدیث کا مصداق تو بن جائیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم جس دور میں ہیں اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں حفاظ، قراء، علماء اور مساجد و مدارس کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ہم انہیں غنیمت جانیں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو بھرپور وقت پر پہنچ سکے۔